علیہ وسلم سے جن کا خمیر ہے، تو ان کا کس قدر اس لحاظ سے بھی اونچا مقام ہوگا، لہٰذا ان کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار ہونا یا کسی کو شکار کرنا آگے یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ویسے تو یہ موضوع اپنے طور پر ہی بڑا لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ پہلے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کا مقصد کیا تھا۔ اس میں اس چیز کو ہم مسترد نہیں کرتے کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقامات پر ان خطوط کا حوالہ بھی دیا تھا، اور وہ خطوط تاریخ میں محفوظ بھی ہیں، بالخصوص روافض کی کتابوں کے اندر، اور ان کا جو سرنامہ ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ این عریضائیس از فدویانو شیان آ حضرت، یعنی اپنا تعارف ان لفظوں سے وہ کروا کے انہوں نے خط لکھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راہ کربلا کو اختیار کرنے کے اندر حقیقی باعث اور سبب یہ خطوط نہیں تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ تھا، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث تھیں جو انہیں اس رستے کی طرف لے کے نکلیں، اور اس میں یعنی جب گفتگو ہوتی تھی بعض مقامات پر تو ظاہر ہے کہ جو خطوط لکھنے والے تھے تو انہیں تو کم از کم خطوط کا حوالہ بھی دیا جا سکتا تھا کہ تم کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، تمہارے خطوں کی جو بوری بھری ہوئی ہے، تم تو خود مجھے بلانے والے ہو۔ تو یعنی اس انداز میں ضمناً ان خطوط کا تذکرہ ہوا، اور ان خطوط کی حیثیت تھی، اور یہ کہ شرعی طور پر جب کسی مسئلے میں کسی کو مطلع کر دیا جائے اور کہ دعوت دی جائے کہ تم آ کے یہاں کردار ادا کرو، جس طرح کہ آج کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگ کسی عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں، تو اب اس کی ذمہ داری عام لوگوں سے بڑھ جاتی ہے، تو اس قسم کا یعنی ان خطوط کا دخل ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اتنے بڑے سفر عظیمت کا باعث ہرگز وہ خطوط نہیں تھے، اور نہ ہی امام حسین کوئی دھوکہ کھائے ہوئے تھے ان سے کہ ان خطوط پر اعتماد جو تھا وہ اس کے پیش نظر آگے جا کے یکسر یہ ایک نئی صورتحال بن گئی۔ وہ خطوط لکھنے والوں کو خود جانتے بھی تھے، ان کا ماضی بھی سامنے تھا، لیکن اصل جو مجبوری تھی وہ دین کے تحفظ کی مجبوری تھی، اور اس بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر نہ تو اس طرح تھا کہ ایک دھوکہ کھایا ہوا انسان اس طرح گھیر گھار کے اسے لایا گیا ہے، اور اس کا اپنا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اپنا کوئی مشن ہی نہیں ہے۔ اب اپنا مشن تھا تو سطر عنوان نجات ما نوشت، اپنا مشن تھا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اپنا مشن تھا تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے دین اسلام کی تشریح کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ محض وہ خطوط تھے کہ آؤ ہم بیعت کرتے ہیں اور آپ تیار ہو گئے، بلکہ اس وقت کے حالات جو یزید کی طرف سے دین پر حملے ہو رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اشارات تھے اور واضح فرامین تھے اور کچھ خواب تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف لے کر نکلے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر پوری تشریح کی اور بیان کیا۔ مثال کے طور پر الکامل کے اندر یہ جو صفحہ نمبر 408 پر ابن الاسیر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ذکر کیا ہے۔ تاریخ طبری میں ابن جریر طبری نے یہاں پر اس کا جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 215 پہ ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے ماخذ ہیں۔ اور دوسری جگہ
یہ حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پہ پیش کی کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین یعنی کربلا جاتے ہوئے پیش کر رہے تھے کہ جب ان کو یعنی کچھ اپنے خاندان کے عظیم لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے کہ حالات ایسے ہیں، یوں کرنا چاہیے، کیوں اس قدر آپ جلدی کر رہے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ان الحسین خاطبہم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا، جس نے ایسا بادشاہ دیکھا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں میں گناہ اور دین سے بغاوت کا دھندا کرے، یہ اب تک شرط ہے، مرہ جس نے دیکھا ایسے بادشاہ کو، تو پھر ابھی شرط کے اوپر ہی یہ بات آگے مزید چل رہی، آگے جزا آئے گی، تو پھر کیا ہوا فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، اس بندے نے پھر اس بادشاہ کا رستہ نہ روکا اپنے فعل اور اپنے قول سے، اپنے فعل اور اپنے قول سے جس نے رستہ نہ روکا، یعنی اس بادشاہ کو لم یغیر، یہ تبدیلی ہے، فلم یغیر ما علیہ، کہ اس کی جو روش ہے اس بادشاہ کی، اس کو بدلنے کے لیے جس بندے نے آواز بلند نہ کی، قول اور فعل کے ساتھ کردار ادا نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ، یہ ہے آگے اس کا حکم، اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، تو کان حقا علی اللہ، اللہ پر ہے کیا؟ ان یدخلہ مدخلہ او مدخلہ، کہ اس بندے کو جس نے اس ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا جو مذکورہ خامیاں جس میں ہیں، جو ان خامیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، جس نے اس کا زمانہ پایا اور پھر اسے بدلنے کے لیے کردار ادا نہ کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو اسی گڑھے میں جہنم میں پھینکے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا۔ یعنی یہ حدیث شریف امام حسین نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے پیش کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں، یعنی یہاں اچھے دنوں کی تلاش یا کرسی کا لالچ یا اقتدار کی کوئی دور دور تک بو آئے، ایسا نہیں، پر میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اور یہ ہوتی ہے امامت، کہ عام لوگ جو ہیں ان سے اس عہد کے امام کی سوچ کہیں زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے، کہ جو طوفان سال بعد آنا ہے، 2 سال بعد آنا ہے، تو اس امام کے سورسز ذہن میں پہلے بھانپ لیتے ہیں کہ ایسے خطرات ہیں، تو یہ ملت اسلامیہ میں پہلا موقع تھا، مرّا منکم سلطانا جائرا، آگے تو قیامت تک جائر آنے تھے، لیکن جو پہلا جائر تھا اس کا ادراک سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہ ہے امامت کہ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث یہ کہتی ہے، اور پھر حالات کا جائزہ لے کر انالیسس سے آپ نے واضح بتایا کہ جس جائر کا تذکرہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا ان میں سے پہلا تو یہ آ گیا ہے، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے ایسے بادشاہ کا زمانہ دیکھ لیا ہے۔
اب اگر ہم اس پر چپ کر جاتے ہیں اور اس کو بدلنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، اس کا رستہ روکنے کے لیے ہم کردار ادا نہیں کرتے تو یہ ہماری عاقبت کا مسئلہ ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ اللہ جو اس کے حامی بنیں گے اس بادشاہ کے، یعنی اس درجے کی حمایت بھی کہ اس کے خلاف نہ اٹھیں، تو اللہ ان کو بھی اسی کے گڑھے میں جہنم کے اندر پھینکے گا۔ یہ وجہ ہے کہ میں کربلا کی طرف نکلا ہوں۔ حالات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، الا، یعنی پہلے حدیث اب حالات، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طاعَةَ الشیطان، یہ جو یزیدی ٹولہ ہے انہوں نے شیطان کی طاعت کو لازم کر لیا ہے۔ وَتَرَكُوا طاعَةَ الرحمن، انہوں نے رحمان کی فرما برداری کو چھوڑ دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، انہوں نے فساد ظاہر کیا ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے حدود کو معطل کیا ہے۔ یعنی آج بھی یزیدی ٹولے کو یہ ہے کہ وہ بڑا پارسا تھا، نیک تھا، امیر المومنین تھا، معاذ اللہ۔ تو امام حسین کی امامت نے وہ بات جو ان لوگوں کو بعد میں ملی، یعنی جن کے لحاظ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اتنے صحابہ نے تو بیعت کر لی، تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جنہوں نے بیعت کی انہوں نے پھر توڑی کیسے۔ یعنی جب وہ مطلع ہوئے تو واپس آ کر مدینہ منورہ میں ان سب نے بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا کہ جو اس کی حقیقت پر مطلع ہوئے بغیر جنہوں نے بیعت کر دی